قابل صد احترام سامعین کرام، اگرچہ ہمارا حقیقی کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے حوالے سے ہے، لیکن عملی طور پہ جو کیلنڈر ہمارے ہاں رائج ہے وہ سورج کے حوالے سے ہے، جسے عیسوی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بیشتر معاملات جو ہیں وہ اسی کیلنڈر کے مطابق طے پاتے ہیں۔ جنوری سے ہم اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں اور پھر اس موقع پہ ہم نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے معاملات کو بہتر کر لیں گے، اپنے کاروبار کو بہتر کریں گے، دیگر شعبہ جات میں ہم بہتری لے کر کے آئیں گے۔ یہ ہماری منصوبہ بندیاں اور پلاننگز ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر طور پر اپنی شخصیت کے حوالے سے ہم کچھ زیادہ توجہ نہیں دیتے اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایک سال گزر گیا ہے اور اس سال کے اندر میں شخصی طور پر کیسا رہا، میرا اخلاق کردار کیسا رہا، میرے بارے میں لوگوں کی رائے کیسی تھی، میں بحیثیت انسان کیسا ہوں اور کیسا رہا۔ اور اب نیا سال ہے تو نئے سال میں اپنے اندر کیا بہتری اور تبدیلی لے کر کے آؤں گا۔ پچھلے سال جو میرے اندر کچھ نقائص کمزوریاں رہیں جس کی وجہ سے لوگ میرے سے دور ہوئے، متنفر ہو گئے، اب آئندہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اپنی ذات کو ٹارگٹ بنا کر کے ہم نے بہت کم منصوبہ بندی کی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو اخلاق اور کردار کے میدان میں بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا ایک ٹارگٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے پسند کریں، میرے قریب ہوں اور لوگ مجھے اپنی پسندیدہ شخصیات کے اندر داخل کر لیں۔ اور اگر ہم یہ اپنا ٹارگٹ بنا لیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، افراد کی ضرورت نہیں ہے، مشقت اور محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو بآسانی ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، ایسا بنا سکتے ہیں کہ لوگ ہمارے قریب ہو جائیں، ہمیں پسند کریں اور ہماری تعریف کریں، ہمیں اپنی پسندیدہ شخصیات میں شامل کر لیں۔ اس حوالے سے بات تو لمبی ہو سکتی ہے، لیکن چند ایک باتیں اگر ہم ان کو اپنے پیش نظر رکھیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنی یعنی کہ عملی زندگی کے اندر، پریکٹیکل لائف کے اندر شامل کر لیں تو آپ اپنے اندر بہت زیادہ بہتری دیکھیں گے اور لوگوں کو اپنے قریب پائیں گے۔ اور اس حوالے سے ہماری بہترین رہنمائی جو ہے وہ سیرت طیبہ سے ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ طرز عمل دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کے دل کیسے جیتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی اور حکومت کی ہے۔ دشمن بھی آپ کے اعلیٰ کردار اور اخلاق کی گواہی دیتے تھے۔ آپ کے نظریے سے اگرچہ وہ اتفاق نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اعلیٰ اخلاق کی، کردار کی وہ دل سے گواہی دیتے تھے۔ آپ نے ان کے دل جیت لیے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کے مخالف ہونے کے باوجود وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ تو اس طرح کا اعلیٰ اخلاق ہم اپنا سکتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، آپ کا ایک نمایاں وصف یہ تھا کہ آپ کے مبارک چہرے پہ عام طور پہ تبسم ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بے ادبی کا رویہ بھی اپنایا ہے تب بھی وہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، ایک بدو آیا اور اس نے اسی طرح بدویانہ انداز میں آپ کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا۔ آپ کے گلے مبارک کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو بل دیے اور زور کے ساتھ کھینچا، اور وہ آپ کی چادر کا جو حاشیہ تھا وہ سخت تھا اور آپ کے گردن اور کندھے پہ نشانات پڑ گئے جو میں نے دیکھے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے مجھے دینے کا آرڈر کیجئے، حکم کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کو دے دیجئے، اور پھر آپ نے اس کی طرف نظر ڈالی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کو دیا بھی اور آپ ساتھ تبسم بھی فرما رہے تھے، یعنی وہ آپ کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا برتاؤ کر کے اپنا مقصود حاصل کر کے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے تبسم کو ختم نہیں کر پایا۔ آپ نے دشمن کے لیے بھی، گستاخ اور بے ادب کے لیے بھی تبسم فرمایا،
اور جو لوگ یعنی کہ نا آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے اپنے صحابی ہیں، آپ کا اکرام اور تکریم کرنے والے ہیں، ان کے لیے آپ کے تبسم کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے چہرے پہ نا تبسم رکھنے کی کوشش کیجیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پہ تبسم ہی فرمایا کرتے تھے. چہرہ مبارک آپ کا کشادہ اور کھلا رہتا تھا. اگر کوئی مسکرانے ہنسنے والی بات بھی ہوتی تھی تو آپ مسکراہٹ تک زیادہ تر محدود رہا کرتے تھے، بہت کم آپ کھلکھلا کے ہنسے ہیں. اور مانی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی پورا منہ کھول کر کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے گلے مبارک کا کوا دیکھ سکوں. انما کان یتبسم، آپ تبسم فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہنسنے کا یہ نبوی جو انداز ہے وہ یہ والا ہے. ہم تو بعض کا جب ہنسی آتی تو اتنے بے تکلف ہوتے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور آخر تک یعنی کہ نا ہمارا گلا کھل جاتا ہے اور اس طرح ہم کھلکھلا کے ہنستے ہیں. تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نمبر ایک آپ تبسم کی عادت اپنائیں. اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی مسلمان بھائی سے ملیں اور آپ کے چہرے پہ تبسم ہے تو یہ گویا آپ صدقہ کر رہے ہیں. تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کھلتے چہرے کے ساتھ، متبسم چہرے کے ساتھ کسی کو ملتے ہو، دیکھتے ہو تو یہ بھی تمہارا صدقہ ہے، آپ کے لیے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے لیے طے کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ یعنی کہ میں اپنے چہرے کو کشادہ اور کھلا رکھوں گا. ٹھیک ہے، مسکراتا چہرہ بنانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، اس کے بہت زیادہ اچھے اثرات ہیں. ہم اسی کو آگے بڑھتے ہیں. نمبر دو، سلام کو عام کریں. سلام آپس کے اندر محبت کے فروغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جب بھی آپ کسی سے ملیں، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمہ حق بھی ہے. تو سب سے پہلے السلام علیکم کہیں، اور کوشش کریں پورا سلام کہہ دیں. 30 نیکیاں یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، 30 نیکیاں بھی آپ کو ملیں گی. اور آپ اپنے بھائی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑا تحفہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں. یقیناً یہ سلام اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، پھر اگر موقع مناسب ہو اور وہ جس طرح آج کل یعنی کہ نا مختلف وباؤں اور بیماریوں کے حوالے سے تھوڑی سی دوری اور فاصلہ اختیار کیا جاتا ہے، اگر اس طرح کا مسئلہ نہ ہو تو مصافحہ کرنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے، مصافحے کے اپنے فوائد ہیں، اس سے مسلمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. بلکہ موطا امام مالک کی ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، تصافحوا یذهب الغل. مصافحہ کیا کرو، اس سے آپس کی کدورت، نفرت اور بغض دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ یعنی کہ نا باہمی کینہ اور بغض کی دوری اور ازالے کا ایک ذریعہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یعنی مصافحہ کرنے کی عادت بھی اپنائیں. نمبر 3، اپنے لہجے اور اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کریں. آپ کی گفتگو کے اندر نرمی ہونی چاہیے، شائستگی اور تہذیب کے ساتھ آپ کو بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ سخت بات اور بڑی بات جو ہے وہ بھی شائستگی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ نا کڑوے اور سخت الفاظ کے ساتھ ہی کسی کی بات کا جواب دیں. ہر دفعہ یعنی ہر موقع پہ یہ نہ طے کر لیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہی جائے گا، ایک کی 10 کہنی ہے، نہیں، بلکہ اپنے اندر حوصلہ، تحمل اور برداشت پیدا کریں اور اچھے انداز سے آپ مد مقابل کی بات کا جواب دیں. جس طرح یہودیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زبانوں کو داؤ پیچ دے کر کے السلام علیکم کہا، نعوذ باللہ آپ کو موت آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ سنے ہیں، آپ نے رد عمل نہیں دیا. ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے سخت رد عمل دیا، السلام علیکم ولعنت اللہ، تمہیں موت پڑے، تم پہ اللہ کی لعنت ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طرز عمل پسند نہیں آیا. آپ نے فرمایا عائشہ یہ درست نہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کی سخت کلامی کو پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے، فرمایا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ کہا میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی جو ہمارے لیے ایک اصول کا درجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے اس کو خوشنما بنا دیتی، اور نرمی جس چیز سے چھین لی جاتی ہے اس کو عیبناک کر دیتی. ٹھیک ہے، اس لیے اپنے لہجے کے اندر، اپنے الفاظ کے اندر نرمی، شائستگی پیدا کیجیے. اس سے لوگ آپ کے قریب ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. نمبر 4، اپنی زبان کا کم از کم استعمال کریں. جہاں ضرورت ہے وہاں بولیں. ٹھیک ہے، بلا وجہ یعنی بولتے نہ رہیں. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا نے ہمیں زبان دے دی ہے، بلکہ ہماری زبان لمبی کر دی. ٹھیک ہے، ہر بندے کے پاس یعنی کہ نا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم موجود ہے. ٹھیک ہے، میسج جا رہے ہیں، پیغامات جا رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. اس لیے بعض اوقات یعنی کہ نا اپنی مشہوری کے چکر کے اندر بھی لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا آئیڈیاز پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بدنام کیا ہوں گے، نام بھی نہ ہوگا والا چکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کے ہاں مقبول ہونا چاہتے ہیں، بہتر بننا چاہتے ہیں، تو صرف پتے کی اور کام کی بات کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے درخواست کی تھی، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے صرف یہی نصیحت اس کو فرمائی تھی، میں فلا تقل بلسانک الا معروف، تمہاری زبان سے صرف صحیح بات نکلنی چاہیے، ٹھیک ہے، جو کرنے کی ہے، ضرورت کی ہے، فائدے کی ہے، بس وہ بات کہو، اس کے علاوہ اپنی زبان کو نہ کھولو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زبان پہ کنٹرول کر کے، ٹھیک ہے، صرف ضرورت کی، کام کی، درست بات کیجئے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور کم گوئی جو ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ بہت بڑی خوبی ہے۔ ہمارے ہاں کم گوئی کو عیب سمجھا جاتا ہے، یار بولدا ہی نہیں گا، ٹھیک، ہم میں نہیں کہنا اس کو یار بڑا زندہ دل آدمی ہے، جتھے بہ جاوے نا بس گلاں ہی نہیں مکدیاں دیاں، ٹھیک ہے نا، محفل اور مجلس گرما دیندا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا بات ہے جی، یہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ نا خوبی نہیں ہے، یہ عیب ہے، ٹھیک ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اللہ نے نگران بٹھایا، وہ تمہاری ہر بات، ہر لفظ کیچ کرتا ہے، اس کو نوٹ کرتا ہے، اس کا اندراج ہوتا ہے، ٹھیک، اس لیے کم گوئی کی عادت اپنائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، ٹھیک ہے۔ اور باتیں تو بہت ساری ہیں، لمبا ہو جائے گا بات، آخری بات یہ ہے کہ پانچویں بات، یہ 5 باتیں اگر ان پہ ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کافی ہیں کہ تحفے تحائف کی عادت اپنائیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کسی کو اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے، استطاعت میں رہتے ہوئے پیش کر سکتے ہیں، پیش کیا کیجیے، آپس کے اندر تحائف کا تبادلہ کریں، یہ بھی دلوں کی صفائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی محبت اور آپ کی محبت دوسروں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کا ذریعہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے تہادوا تحابوا، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ یذهب الشحناء، ٹھیک ہے، کہ جب تم تحائف کا تبادلہ کرو گے، گفٹ ایک دوسرے کو پیش کیا کرو گے، تو پھر اس سے تمہاری محبت بھی آپس کے اندر قائم ہوگی، اور آپس میں جو بات کا رنجشیں جنم لے لیتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، دل کے اندر کوئی میل آ جاتا ہے، کدورت آ جاتی ہے، اس کا ازالہ اور صفائی بھی ہو جایا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جو بہت آسان ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی مجاہدے اور ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بآسانی آپ ان کو اپنا سکتے ہیں، اپنے عمل میں لا سکتے ہیں، اور لائیے، پھر آپ ان کا رزلٹ دیکھیے۔ نیا سال کا آغاز ہے تو آپ طے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ خوبی میں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور پھر اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو کتنا خوبصورت رزلٹ اس کا ملتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علیہ الا البلاغ۔